آپ کو سب سے پہلے اپڈیٹ کریں حیدرآباد سے، جہاں پر ذہنی مریض ڈاکٹر نے ہوائی فائرنگ کی اور پھر پولیس کے پہنچنے پر اپنی ہی 2 بیٹیوں اور ماں کو یرغمال بنا لیا۔ رینجرز اور پولیس نے ڈاکٹر سے مذاکرات شروع کر دیے ہیں۔ بچوں کی خاطر طاقت کا استعمال نہیں کر رہے، یہ کہنا ہے ایس ایس پی عرفان بلوچ کا۔ جی ہاں، حیدرآباد میں ذہنی مریض ڈاکٹر ہوائی فائرنگ کر رہا ہے اور پولیس کے پہنچنے پر اپنی ہی 2 بیٹیوں اور ماں کو یرغمال بنا لیا ہے۔ رینجرز اور پولیس کے ڈاکٹر سے اس وقت مذاکرات بھی جاری ہیں، جبکہ ایس ایس پی عرفان بلوچ کا موقف ہے کہ بچوں کی خاطر اب تک طاقت کا استعمال نہیں کیا جا رہا، بلکہ مذاکرات سے بات سنبھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حیدرآباد کے بیورو چیف الطاف کوٹی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ الطاف، اس سارے معاملے کے بارے میں تفصیلاً بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ جی، یہ قاسم آباد کا حیدرآباد کا علاقہ ہے۔ قاسم آباد اس کا ہے پکوڑا چوک۔ پکوڑا چوک کے ساتھ ہی یہاں پر 3 منزلہ ایک پلازا بنا ہوا ہے، سنا سینٹر، جس کے ایک فلیٹ کے اندر 4 کمرے ہیں اور ایک ٹی وی لاؤنج ہے۔ اس کے اندر ایک ڈاکٹر ابراہیم عالمانی جو او جی ٹی سی ایل کے اندر ملازم تھے، جو علاقے کے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ذہنی مریض ہیں۔ انہیں گزشتہ کئی روز سے یہاں پر اکثر اپنی بالکونی سے یا کھڑکیوں سے یہ ہوائی فائرنگ کرتے، جس سے علاقے کے اندر خوف و ہراس پھیل جاتا ہے۔ پولیس آتی ہے اور ان سے معلومات کرتی ہے، پر انہیں سمجھا بجھا کر واپس چلی جاتی ہے۔ گزشتہ رات بھی جو علاقے کے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے گزشتہ رات بھی انہوں نے فائرنگ کر کے ایک نوجوان حسنین 19 سالہ نوجوان تھا، حسنین سولنگی، اسے گولی مار دی تھی، جس سے سول اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ آج بھائی ایسا ہی ہوا کہ اس نے ہوائی فائرنگ کی۔ جب پولیس کے لوگ یہاں پر پہنچی ہے، پولیس کے اہلکار، تو انہوں نے بات چیت کی۔ پھر اس کے بعد پولیس اہلکار چلے گا، پھر دوبارہ جو ہے پولیس اہلکار واپس اس نے ہوائی فائرنگ کی، تو پولیس کی بھاری نفر یہاں پر پہنچ گئی ہے اور اس جو پلازا ہے اس کے اندر گھیراؤ کر لیا، جبکہ اس نے اسی موقع کے اوپر یہ کیا ہے کہ اپنے فلیٹ کے اندر تالا لگا کے محصور ہو کر بیٹھ گیا۔ اور اس نے جب پولیس یہاں پر اس سے گرفتار کرنے آئی تو پولیس کو کہا کہ اگر آپ نے گرفتار کرنے کی کوشش کی تو وہ اپنی 2 بیٹیوں اور ماں کو ہلاک کر دے گا، اور اس نے اپنی ماں اور 2 بیٹیوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے اور اپنے فلیٹ کے اندر تالا لگا لیا۔ الطاف، یہ بتائیے کہ کیا اس سے مذاکرات شروع کر دیے گئے ہیں؟ کیا کوئی رابطہ ہو سکا ہے اس شخص سے؟ نہیں، اس نے اپنے آپ کو محصور کر لیا ہے۔ جو یہاں پر یہ ہم پہنچے تو یہاں پر جو پولیس افسران ہیں وہ یہاں پر علاقے کے جو لوگ ہیں، جو یہ پلازا کے پریزیڈنٹ ہے، جو نائب صدر ہے، سیکرٹری ہیں، ان سے بات چیت کی ہے، اور ان کے بعد جو ایس ایس پی کے احکامات کے اوپر پولیس افسران اور جو علاقہ مکین ہے، معززین ہیں، ان سے مل کر یہ ایک کمیٹی بنائی جا رہی ہے اور پھر وہ کمیٹی ان سے بات چیت کرے گی۔ جو یہاں پر موجود ہے مکین، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو یہ ڈاکٹر ابراہیم عالمانی ہے، اس نے کہا ہے کہ وہ 2 گھنٹے کے بعد جو ہے پولیس سے بات چیت کرے گا۔ ٹھیک ہے، 2 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے ڈاکٹر کی جانب سے۔ الطاف، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، ہم دیکھنے والوں کو اپڈیٹ کر دیں کہ آئی جی سندھ نے حیدرآباد واقعے کا نوٹس لے لیا ہے اور ذہنی مریض ڈاکٹر سے یرغمالیوں کو رہا کرایا جائے۔ آئی جی سندھ نے یہ واضح ہدایات جاری کر دی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کیا جائے اور یرغمالیوں کو نقصان کسی طور نہیں ہونا چاہیے۔ طاہا عبیدی ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے لائن پر موجود ہے۔ طاہا، بتائیے گا آئی جی سندھ نے سارے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے، کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں؟ جی، اب آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ نے اس حیدرآباد واقعے کا نوٹس کیا ہے اور اعلیٰ پولیس افسران سے حیدرآباد میں رابطہ کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی قسم کی جانی نقصان نہیں ہونی چاہیے، معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کیا جائے اور پولیس جو ہے، پولیس کے اعلیٰ افسران اپنی ماہرانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرے، کیونکہ جو ذہنی معذور ڈاکٹر ہے اس کے قبضے میں بچے بھی ہیں اور اس کی ماں بھی ہے، تو پولیس کی یہ کوشش ہے، یہی ہدایت کی گئی ہے آئی جی سندھ کی جانب سے کہ معاملے کو خوش اسلوبی سے نپٹایا جائے، کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں ان کو بھی ہدایت کی ہے کہ وہ جلد از جلد موقع پر پہنچے اور تمام تر صورتحال کا جائزہ لے کے جو ذہنی معذور ڈاکٹر ہے اس سے ابتدائی طور پر رابطہ کرے، کوشش کرے، مذاکرات خوش اسلوبی سے حل ہو، اور اس کے بعد جو قیمتی جانیں موجود ہیں فلیٹ میں ان کو جو ہے محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے۔ رابطہ کیا ہے آئی جی سندھ کی جانب سے اعلیٰ پولیس افسران سے حیدرآباد میں، اور اس کے بعد اعلیٰ پولیس افسران کو یہ ہدایت بھی کی ہے کہ وہ جلد از جلد موقع پر پہنچیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ طاہا عبیدی، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آئی جی سندھ نے حیدرآباد کے اس واقعے کا نوٹس لے لیا ہے، ذہنی مریض ڈاکٹر سے یرغمالیوں کو رہا کرایا جائے، یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں آئی جی سندھ کی جانب سے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کیا جائے، یرغمالیوں کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں حیدرآباد سے، جہاں پر ایک ذہنی مریض ڈاکٹر نے پہلے تو ہوائی فائرنگ کی، پھر پولیس کے پہنچنے پر اپنی ہی 2 بیٹیوں اور ماں کو یرغمال بنا لیا۔ رینجرز اور پولیس سے ڈاکٹر سے مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں رینجرز اور پولیس، لیکن ابھی تک اس نے اپنے آپ کو فلیٹ میں محصور کیا ہوا ہے اور اس نے وقت دیا ہے کہ 2 گھنٹے بعد وہ پولیس سے بات کرے گا۔
बिल्कुल, इसी सूरत-ए-हाल पर एक बार फिर से बात करते हैं अल्ताफ कोटी से। अल्ताफ, आपने जिक्र किया था कि गुज़श्ता रोज भी इस डॉक्टर ने फायरिंग की थी जिससे एक बच्चा जख्मी हो गया था, तो क्या इस सिलसिले में भी उस पर कुछ मुकदमात का इंदराज हुआ? जी नहीं, इस सिलसिले के अंदर अभी तक तो जो पुलिस अफसरान है उनकी जानिब से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है और कोई पुलिस यहाँ पर केस भी दाखिल नहीं किया गया है। लेकिन जब रात को जो हसनैन सुलंगी था नौजवान को 19 साल का, उससे पेश में आकर इसने गोली मार दी थी और जिसके बायस उसे सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया था। ये यहाँ के जो इलाके के मकीन है वो सख्त नाराज है, जो यहाँ की पुलिस है उसके ऊपर। जो प्लाजा के मुकीन है वो कहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत परेशान है, इसकी अक्सर फायरिंग करता है, हमारी शिकायत पर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे आदमी को गिरफ्तार करके जेल में ही रखा जाना चाहिए या किसी ज़हनी अस्पताल में रखा जाना चाहिए जहां पर इसका इलाज हो सके। जबकि इनके जो बच्चे हैं और जो माँ है उसे पुलिस हर हाल में महफूज तरीके से निकालने की कोशिश कर रही है। और जो यहाँ पर जो आला हुकाम से पुलिस के जो राब्ता हुआ है उनका ये कहना है कि इस सिलसिले के अंदर एक जो इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जा रही है जो इस डॉक्टर इब्राहिम आलमानी से मुज़ाकरात करेगी। जब भी इस मामले का कोई हल निकाला जा सकता है। इलाके के लोगों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर जमा हो गई, जबकि मीडिया पर्सन की भी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर इस वाक़े को कवरेज करने के लिए पहुंची हुई है। ठीक है अल्ताफ, आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। इस शख्स के आसपास घरों में जो लोग रहते हैं, अहले इलाका ने दुनिया न्यूज से बात की है। हम पहले अपने नाज़रीन को वो सुनाते हैं कि उनका क्या कहना है। साइको का पेशेंट नहीं, बाकायदा एक दहशतगर्द है जिसने 2 दिन पहले एक शागिर्द को सीधा फायर किया है। उसके बाद अंदर जाके बैठ गया है, पुलिस आ गई है। पुलिस एक रात यहाँ पे थी, कोई कार्रवाई पुलिस नहीं की। पुलिस का कहना है वो हवाई फायरिंग करे, हालांकि उन्होंने हमारे सामने बच्चे को गोली मारी है, सीधी फायर की है। अभी वो अंदर बैठा हुआ है, उसकी माँ के अंदर है, उसके 2 बच्चे अंदर है। वो कह रहा है कि आप लोग अंदर आ गए, मैं इन सबको मारूंगा। वो सिर्फ एक प्लेट को यरगमाल नहीं, पूरी बिल्डिंग को यरगमाल करके बैठा हुआ है। हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा रहे डर से, सब घर में महदूद हो गए हैं। अहले इलाका क्या कहते हैं ये आपने सुना। और ऐसे में एसएसपी इरफान बलोच का ये कहना है कि घर में जो लोग मौजूद हैं, 2 बच्चियां हैं, एक खातून है, उनकी जान की खातिर हम अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। लेकिन आईजी सिंध की जानिब से ऐसे में हिदायत की गई है कि फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए और इस मामले को हल किया जाए। कल बताया जा रहा है कि फायरिंग की गई और उसके बाद जब पुलिस पहुंची, गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, कार्रवाई की कोशिश की गई, तो उसके बाद से ये सूरत हाल है कि इस डॉक्टर ने